اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1969 کی 8 تاریخ ہے اور ہم قرآن کریم کے درس کے سلسلہ نو میں پچھلی دفعہ آیت 227 سورہ بقرہ کی آیت 227 تک پہنچ گئے تھے. 228 سے آج آغاز کلام ہوگا. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، قرآن کریم میں عام طور پر زندگی کے اصول اور اصولی قوانین دیے ہیں، اس لیے کہ جس کتاب کو زمان اور مکان کی حدود سے ماورا رہنا تھا، یعنی قیامت تک کے لیے تمام نو انسانی کے لیے ضابطہ ہدایت بننا تھا، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ ابدی اصول اور اقدار اپنے ہاں واضح طور پر دے دیتی کہ اصول اور اقدار میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، اور ان کی روشنی میں جزوی احکام کا تعین یہ ملت کی ثوابدید پر چھوڑتی کہ وہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود جزیات بھی وضع کرے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار بھی متعین کرے. جزوی قوانین قرآن کریم نے بہت تھوڑے سے معاملات میں دیے ہیں، اور وہ بھی بیشتر انسان کی آئلی زندگی سے متعلق ہیں، فیملی لائف سے متعلق، فیملی زندگی سے متعلق ہیں. اس لیے جو آئلی زندگی مثلاً ماں باپ کے رشتے، بہن بھائیوں کے تعلقات اور بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے ساتھ تعلقات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ مستقل تعلقات ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی. کہ قرآن کریم نے بیشتر احکام انہی رشتوں کے متعلق دیے ہیں، آئلی زندگی کے متعلق دیے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے میاں بیوی کے تعلقات کو لیا ہے کہ ان کے تعلقات کی خوشگواری پر گھر کی فضا کا خوشگوار ہونا موقوف ہے. گھر کی فضا خوشگوار ہوتی ہے تو اولاد کی تربیت پوری ہوتی ہے، اور جب یہ ایک یونٹ اپنے ہاں قرآن کے الفاظ میں جنت کی سی زندگی کا ایک نقشہ مرتب کر لیتا ہے تو پھر گھروں کی دیواریں جب گراتے چلے جائیے تو معاشرہ خود بخود جنت کی فضاؤں میں جھولے جھولتا ہے. اس لیے اس نے میاں بیوی کی زندگی کے متعلق بڑی ہی تفصیل سے قوانین عطا کیے ہیں. پہلے چیز آئی تھی کہ نکاح کے لیے بنیادی شرط ہم آہنگی فکر و نظر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بندھن ہے جو ایک دفعہ باندھ دیا گیا تو اس کے بعد حالات کیسے ہی کیوں نہ پیدا ہو جائیں اس سے آزادی نہیں ہو سکتی. اس نے یہ بتایا ہے کہ اگر حالات ناخوشگوار ہو جائیں اور نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو یہ جو معاہدہ کیا تھا تم نے باہمی نباہ کا، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن وہ توڑتا بھی بڑے ہی حسن کارانہ انداز سے ہے. اور یہی چیز ہے جس کے لیے اس نے جزوی قوانین دیے. پچھلی آیت میں یہ تھا کہ پہلے کوشش کرو نباہ کی صورت ہو، اور اگر تم نے طلاق کا پھر ارادہ کر لیا ہے تو پھر جو اس کے لیے ہم نے قاعدہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق پھر طلاق ہو جائے گی. طلاق کے میں نے عرض کیا تھا لفظی معنی ہے آزاد ہو جانے کے، اور اس سے مفہوم ہے کہ یہ جو معاہدہ کیا تھا اس زواجی زندگی بسر کرنے کا،
اس معاہدہ کی تنسیخ کا نام طلاق ہے، یعنی اس سے ٹوٹ جانے کا، علیحدہ ہو جانے کا، کل عدم ہو جانے کا نام۔ اسے غور سے سن رکھیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کہیں گے یہ اہم چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، طلاق کے معنی ہے آزاد ہو جانا، تو پھر اس میں بات کون سی ہوئی؟ ابھی بات سامنے آ جاتی ہے کہ میں کیوں زور دے رہا ہوں۔ اس کے معنی ہے اس معاہدے کے ختم ہو جانے کا نام۔ طلاق اس وقت کہیں گے جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کے معنی ہے آزاد ہو جانا۔ جس طرح عقد کے معنی ہے معاہدے کا طے پا جانا، معاہدے کے الفاظ اور آدمی سے یہ عقد نہیں ہوگا، بلکہ یہ معاہدہ طے پائے گا جس وقت اسے آپ عقد کہیں گے۔ اسی طرح اس عقد کے کھل جانے کا نام آزاد ہو جانا، کل عدم قرار پا جانا، اس کا منسوخ ہو جانا۔ جب یہ واقع ہو جائے گا تو پھر اس کو طلاق کہا جائے گا۔ یہ میں رکھیے 228 سے طلاق یافتہ عورت والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر۔ طلاق کے بعد عورت ایک متعین مدت تک دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ بہت بڑی مصلحت اس کے اندر، اور مصلحت خود بتا دی کہ انہیں چاہیے کہ اگر وہ حمل سے ہیں تو اس کا اعلان کر دیں۔ مدت ہے 3 قروء، قرع حیض کی مدت کو کہتی ہیں، یعنی 1 مہینہ عام طور پر ایک ماہواری ایام کے بعد دوسرے ماہواری ایام کا جو درمیانی عرصہ ہے اسے کہتے ہیں 3 حیض، اس کو کہہ لیجیے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ سابقہ خامند کا کوئی حمل اس عورت کو نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہونے والا بچہ ہے اس کے حقوق کا تحفظ نہایت ضروری ہے کہ متعین ہو جائے کہ وہ کس بات کا بیٹا ہے۔ اسی لیے یہ کہا کہ اتنا وہ انتظار بھی کرے، اور اگر استقرار حمل ہے تو اسے چاہیے کہ اسے چھپائے نہیں بلکہ بات واضح طور پر کہہ دے۔ یہاں یہ کہا کہ 3 مہینے کے لیے اسے انتظار کرنا ہوگا، اس کو عدت کی مدت کہتے ہیں۔ جیسا میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ طلاق کی بات آئی تھی تو طلاق کی تمام آیات قرآن کریم کی آپ کے حوالوں سے لکھا دی تھی، کیونکہ قرآن ایک بات کو ایک جگہ بیان نہیں کرتا، متعدد مقامات میں پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ وہ سارے مقامات بیک وقت سامنے آ جائیں تو وہ مسئلہ بالکل واضح صاف بیان ہو جاتا ہے۔ عدت کے لیے بھی یہ آیات دیکھ لیجیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ میری چھوٹی سی کتاب ہے قرآنی قوانین، اس میں یہ تمام قوانین قرآن کریم کے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ میں وہیں سے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا یہ 2/228 میں کہا گیا ہے کہ یہ 3 قروء ہے اس کے لیے عدت، اور اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ جب یہ عدت وہ حیض سے فارغ ہو تو اس وقت طلاق جو ہے متعین کی جائے تاکہ عدت کے دن گننے میں آسانی رہے۔ اگر عورت ایسی مقام پہ پہنچ چکی ہے، سن رسیدہ ہو چکی ہے کہ وہ حیض سے نا امید ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے حیض آ نہیں سکا، ایسی بھی تو صورتیں ہوتی ہیں کہ سن رسیدہ بھی وہ نہیں ہوتی لیکن حیض کی بندش ہو جاتی ہے، اگر ایسی صورت ہو تو ان کی عدت 3 مہینے کی ہے 65/4۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے، 3 مہینے نہیں، بچے کی پیدائش تک 65/4۔ نکاح کے بعد اگر جس عورت کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور اس سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ 33/49 33/49
بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، 2/234۔ قرآن نے بیوہ کے متعلق تصریح نہیں کی کہ اگر وہ حاملہ ہو تو کتنی عدت ہے، لیکن متعلقہ کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے وضع حمل تک، تو وہاں سے یہ مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل تک ہونی چاہیے۔ عدت کے دوران متعلقہ عورت کے رہنے سہنے کا خور و نوش کا کی ذمہ داری سابقہ خاوند کے اوپر ہوگی، اور اس کا معیار وہی ہوگا جو اس سے پہلے ان کی ازدواجی زندگی میں تھا، 2/241، 65/1، 65/6-7۔ اسے اس گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ عورت کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ اسے وہیں رہنا چاہیے، لیکن اگر حالات سازگار نہ رہیں، باہمی مناقشت ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو پھر یہ کوئی بندش نہیں ہے، یہ دوسری جگہ بھی جا سکتی ہے۔ عورت کی طرف سے اختلاف، شقاق یا تنازع کی صورت میں وہی شکل قرآن نے تجویز کی ہے کہ جو مرد کی صورت میں شکل تجویز کی ہوئی ہے۔ بیوہ کے لیے 1 سال کی خور و نوش، رہائش وغیرہ کا انتظام مرد کے ذمے، اگر وہ اس سے پہلے کہیں دوسری جگہ چلی جاتی ہے تو پھر یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، 2/240۔ یہ جو کہتی ہے نا خاوند کے مرنے کے بعد یہ بیوہ جس گھر میں، جس کوٹھری میں، جس مکان میں ہے، یہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی 4 مہینے 10 دن تک، یہ غلط ہے۔ سوال پابندے مسئلے ہونے کا نہیں ہے، یہ تو قرآن نے سزا کے طور پہ تجویز کیا ہوا، سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے۔ اس بیچاری کو سزا نہیں، ان کی کہا تو یہ تھا کہ اس کو نکالا نہ جائے اس گھر سے، وہ بھی اس گھر سے نہ نکلے، وہی رہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، وہ خود ہے، تو اس صورت میں وہاں وہ جہاں رہ رہی ہے بشرطے کہ وہاں کی سزا سازگار ہو، سزا سازگار نہ ہونے کی صورت میں اور بات ہے، لیکن وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنے دن گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ وہ کسی ضرورت کے لیے بھی اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، جس گھر میں بھی خاوند کا انتقال ہوا ہے، یہ منشا نہیں ہے قرآن کریم کا۔ یہ عدت کے متعلق قرآن نے کہا۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اس دوران میں ابھی بات آئے گی کہ کون سا عدت یہ وقت ہے، یہ جو وقت ہے جس میں ابھی دوسری جگہ اس نے نکاح نہیں کیا، خامن نے اگر اس کو چھوڑا تھا، طلاق دی تھی، تو اس کے لیے یہ کوئی چیز ممانعت کی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بھی آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، اس کا حق پائک ہے اگر یہ چاہے، اور بڑی شرط یہ ہے کہ عورت کی بھی رضامندی ہو۔ یاد رکھیے، عورت کی رضامندی کے بغیر کسی صورت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا ہے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے وارث کرہن بن جاؤ، کہ اسے کراہت ہو اور تم اس کے مالک بن جاؤ۔ باہمی رضامندی سے ہی یہ معاہدہ قرار پاتا ہے۔ اور دیکھیے درمیان میں قرآن لایا ہے 4 لفظ یونانی، کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم نے، اسلام نے حقوق دیے عورت کو، حقوق کے بعد جب ہم ان مسائل پہ جاتے ہیں جو زندگی میں بڑھتے جاتے ہیں تو نظر وہاں آتا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد محکوم کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر حقوق کی غیر صورتیں کی جائے۔ قرآن کریم کے 4 الفاظ میں برادران عزیز، اور جہاں تک میری نگاہ گئی ہے کہیں اس قسم کے الفاظ نہ مجھے دیگر مذاہب کی مبینہ مذہبی کتابوں میں ملے ہیں، نہ کسی اور جگہ جو قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، 4 لفظ۔
اتنی جامعیت سے بات کہہ گیا ہے تو یاد رکھو جو ذمہ داری عورت پہ عائد ہوگی ایک ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق اس کا ثبت ہو جائے گا. ہر ریسپانسبلٹی کے مقابلے میں ہر obligation کے مقابلے میں ایک رائٹ. کیا بات ہے. یہ ہے عائلی زندگی میں عدل کا ترازو لیے ہوئے خدا بیٹھا ہوا. جتنی ذمہ داریاں آپ کرو اتنے حقوق دینے ہوں گے اس کو. یہ ہے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعلق. یہاں ذمہ داریاں ساری کی ساری عورت کی, حقوق سارے کے سارے مرد کے. یہ آگے واقع ہوئی. پھر وہ آگے بڑھتے ہیں تو روایات آتی ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا کی اجازت ہوتی تو میں کہتا کہ عورت مرد کو سجدہ کرے, پھر مجازی خدا تو ہے ہی. پھر یہ میاں ہے, یعنی اس کے بعد اللہ میاں ہے اور یہ میاں ہے. ہاں تو اس کے بعد حقوق کا تصور نہیں ہو سکتا. وہ جانی من حقوق کا تصور تو ان چار لفظوں میں ہو جاتا ہے. ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق ہے, کیجیے فرشتوں پر. لیکن ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے, عجیب چیز ہے, قرآن کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑے کو الگ کر لیا جاتا ہے. وہ جو آپ کو ایک آیت سنایا کرتے ہیں 3-3 4-4 ویڈیو کرنے کے سلسلے میں, آپ دیکھیں گے کہ آیت بھی یہاں سے پڑھی جاتی ہے. نکاح نامے کے جو فارم چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کے میں نے دیکھا ہے آیت لکھی جاتی ہے جہاں سے. کہاں سے لکھی جاتی ہے؟ ہم کو ہی ماتا بالکل من النساء مثنى وثلاث ورباع. عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو 2-2 3-3 4-4 شادی کر لو. نکاح کے وقت میں جہاں سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے, نکاح نامے کے اوپر جہاں سے یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے. تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جو فن کے ہی فے ہے اس کے معنی پے ہے. اس کے پہلے اگر ہوگا یعنی شرط پہلے ہوگی تو اس کے بعد جگہ ہوگی نا. فن کے ہی کے معنی پے تم ایسا کرو. کبھی کوئی فکر ایسا شروع ہوتا ہے جو پے سے شروع ہو پہلے اس کی اگر نہیں ہے. لیکن یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ آیت ابتدا نہیں, آیت کے درمیان میں سے آئی ہیں. وہ پہلے اس کے پہلے شرط موجود ہے وَإِنْ خِفْتُمْ. اور اگر یہ کیا نا اگر آیا پہلے جملہ سوچی ہے تو بنتا اس طرح سے ہے کہ شرط پہلے ہوتی ہے جگہ بعد اس کے تو بعد میں ہوتا. وَإِنْ خِفْتُمْ وہ کبھی نہیں پڑھیں گے, یہ کبھی نہیں لکھیں گے. قرآن کی آیت کے متعلق بھی کچھ آپ کے یہاں ہوتا ہے, دھڑلے سے ہوتا ہے, ناصرے میں ہوتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو کہ وہ جو عورتیں خامن کے بغیر رہ گئی ہیں, ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ میریجیبل ایج کی, شادی شدہ ایج کی بیوائیں اتنی رہ گئی ہیں یا ان کے بچے کہ جن کا معاملہ تم کسی طرح سے بھی اور انصاف سے طے نہیں کر سکتے, تو پھر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کو تم نکاح میں لا کر ان کی حفاظت کا سامان کر دو. اور پھر اگلی شرط پھر آگے یہ چیز ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اور اس کو بھی اگر تم دیکھو گے عمل نہیں کر سکو گے تو پھر وہ وہی ایک والا قانون رہے گا. قرآن ہے عزیزان ایمان. اس عمدگی سے کہہ گیا کہ قانون تو ہے مونوگیمک ایک بھی, لیکن اگر ایسے حالات کبھی پیدا ہو گئے ہنگامی معاشرے میں جیسے کہ جنگ کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں, اور پھر اسلامی سوسائٹی کے اندر تو یہ واقعی صورت خطرناک اختیار کر جاتی ہیں کہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی, نہ کافر سے, نہ مشرک سے, نہ اہل کتاب سے. مختصر کی ایک جماعت مدینے میں
جنگ شروع ہو جائے، جنگ میں ہمیشہ ایبل باڈیز جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ جنگ میں کام آتے ہیں، وہ جنگ میں کام آنے شروع ہو گئے، مرد کم ہو گئے، عورتیں زیادہ ہو گئیں، مکے سے مسلمان عورتیں اپنے کافر شہروں کو چھوڑ کر بھاگ کر مدینے آ گئیں۔ یہ سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کیا کرے کمیونٹی ایسے میں؟ یہ عورتیں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی۔ مسلم کمیونٹی کی تعداد مردوں کی کم ہو رہی ہے، عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک ہنگامی صورت پیدا کی تھی کہ اگر تمہیں یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ ان کے مسئلے کا کوئی You will not be able to do justice to do this. یہ ہے قرآن کے الفاظ، کتنا عجیب جاننا لفظ ہے یہ۔ عورت کے ساتھ جسٹس میں آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کیا کچھ شامل ہے۔ اس صورت میں معاشرہ اگر وہ چاہے تو یہ ایک حل ہے اس مشکل کا، لیکن اس میں بھی یہ دیکھ لو کہ گھر کو جہنم نہ بنا لو۔ تعدلی تو میں نے یہی نہیں ہے کہ آنے والی زندگی کو تم عدل نہ کر سکو، جو پہلے رہنے والی ہے اگر اس سے عدل نہیں ہوا تو ہدایت ہوگی سب۔ اس سے تو عدل اسی صورت میں ہوگا کہ اس کی رضامندی سے آتا ہے، ورنہ پہلے دن سے ہی غیر عدل کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ تو میں یاد آؤں گا سورہ نساء پہ وہاں عرض کروں گا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کرتے یہ ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے اندر سے 4 لفظ ٹکڑے لے کے پھر یہ تھا خدا نے یہ کہہ دیا۔ اسی طرح سے یہاں ہوتا ہے کہ واہ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ مساوات ہے، یہاں حقوق و ذمہ داریاں برابر ہیں، یعنی آپ نے کہہ دیا یہ جو 4 لفظ تھے یہ تو قرآن میں نے داخل کیے تھے، اور اگلے 4 لفظ ان کے قرآن میں تھے، وہاں سے بات ثابت۔ وزیر رجال علیہم درجۃ، دیکھے تھا قرآن کہتا ہے مردوں کو ان کے اوپر فضیلت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، درجات حاصل ہے۔ ساری آیت پڑھو تو بات ثابت ہو جائے۔ وہ کہتا ہے طلاق کی صورت میں فریقین اس معاہدے سے آزاد ہو گئے، عورت پر ایک پابندی عائد کی جا رہی ہے، 4 مہینے تک نکاح نہیں کر سکتی، اس پابندی کی مصلحت بتائی جاتی ہے۔ مرد کے لیے تو یہ چیز ضروری نہیں ہے جس کے لیے یہ 4 مہینے لگائے ہیں عورت کے لیے، وہ تو اس لیے تھا نا کہ اس کا یقین ہو جائے کہ حمل نہیں ہے۔ مرد کی صورت میں تو ضرورت نہیں تھی، اس لیے مرد پر یہ عدت کی پابندی لگائی نہیں گئی۔ کہا یہ کہ عورت کے اوپر یہ پابندی ہے، ان کی ذمہ داریاں اور حقوق بالکل یکساں ہیں، بس یہ ایک معاملہ ہے جس میں مرد کو یہ ایک فاضل ثابت کرتا ہے، دراصل ایک معاملہ۔ ورنہ کہا جاتا نا کہ صاحب اگر یہ صورت ہے تو پھر اس پہ بھی عدت لگائیے۔ یہاں آئیے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس معاملے میں ایک چیز ایسی ہے جسے تم کہہ سکتے ہو کہ مرد کو کچھ ایڈوانٹیجس پوزیشن حاصل ہو گئی عورت کے معاملے میں، جہاں یہ ہو رہی ہے وہاں بھی قرآن بتا رہا ہے کہ درجہ، یہ ایک درجہ، ایک چیز ہے جس کے اندر قرآن نے یہ فضیلت اس کو دی، ایڈوانٹیجس پوزیشن دی، ورنہ اصول ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قائد قانون قرآن کی روح سے حقوق اور ذمہ داریاں یکساں ہوں گی۔ بس ایک ایسی چیز ہے کیونکہ عدت کا بیان آ رہا تھا نا، مرد کے لیے عدت تھی نہیں، خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ رہی کر دیا اللہ میاں، کیونکہ اللہ میاں تو مطلب ہی تو تصور کچھ ایسا ہی ہونا نا کہ یعنی وہ عورت تو نہیں ذہن کا ہونا، مرد بھی ذہن کا ہونا ہے۔ حالانکہ اس نے اسی لیے کہ کہیں ہماری بیٹیوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے، نام یہ کہہ دیا تھا کہ اس قسم کی کوئی چیز ذہن نہ تم نے رکھنا، تذکیر و تانیث کا سوال ہی پیدا نہیں وہاں ہوتا۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں تصور، مردوں کا دیا ہوا تصور جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا کا ذکر آتا ہے مذکر کے چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے، تو اس نے یہ چیز نہیں یہ کہہ دی کہ ایسی بات نہیں ہے، بس یہ ایک معاملہ ہے کہ اس کے لیے
عزت نہیں ہے اور وہ تم سمجھتی ہو کہ کیوں نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے رکھا. کچھ رائے کرنے والی گل نہیں ہے، جو اس کی ضرورت وہاں نہیں تھی. یہ ہے للرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم، پابندیاں عائد کرنے والے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ حکمت پر پابندیاں ہیں جو عائد کر رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ سارے حوالے آپ کو یہ قوانین ہیں طلاق کے متعلق جو عرض کر دیے تھے. اب وہی آیتیں آتی ہیں. اب طلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، 2 مرتبہ یہ جو ترجمہ ہے، 2 مرتبہ کی طلاق ایسی ہے جس کے بعد قاعدے کے مطابق روکا جا سکتا ہے، نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، حسن سلوک سے آزاد کیا جا سکتا ہے. بات آسان ہے. اب طلاق کے معنی آپ نے سمجھ لی. یہ جو عقد نکاح ہے اس سے آزادی حاصل ہو جانا، اس کا فسخ ہو جانا، اس کا قلعدم ہو جانا، عورت و مرد کا اس عقد سے آزاد ہو جانا. ایک دفعہ میں نے پچھلی دفعہ یہ تفصیل سے سمجھایا تھا کہ بات کیا تھی. طلاق کے لیے قاعدہ مقرر ہے، پروسیس مقرر ہے، حکم مقرر ہوں گے. میاں اور بیوی کے ہاتھ وہ آپس میں بیٹھیں گے، ایک ثالث ہوگا، مصالحت کی کوشش کریں گے، ناکامی کی صورت میں فیصلہ دیں گے. اس وقت یہ عقد کا رشتہ معاہدہ جو ہے یہ قلعدم قرار پائے گا. اس وقت جب یہ قلعدم قرار پائے گا تو اسے طلاق کہا جائے گا. ایک دفعہ زندگی میں میاں بیوی کی یہ صورت ہوئی، قرآن نے کہا پھر بھی گنجائش ہے، دوبارہ بھی میاں بیوی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ ایسی صورت پھر واقعہ ہو گئی، دوبارہ یہی پروسیس دہرایا گیا. دوبارہ پھر یہ عقد جو ہے فسخ ہوا، دوبارہ پھر یہ آزاد ہو گئے اس معاہدہ سے. 2 مرتبہ ہو گیا نا. کہا دوسری مرتبہ بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہو سکتے ہو. اور اس کے ساتھ کہا کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تم روز بار بار یہ دوہراتے چلے جاؤ، بار بار پھر یہ بنتے چلے جاؤ. 2 مرتبہ کی گنجائش میں کوئی کم گنجائش نہیں، اتنی ہم نے دے دی. اس کے بعد اگر تم نے اس کو دوہرایا تو پھر کوئی گنجائش نہیں تمہارے لیے. بات صاف ہو گئی. 2 مرتبہ کی طلاق میں یہ گنجائش ہے. یہ ہے قرآن. ہمارے ہاں کیا چیز ہے کہ صاحب اگر ایک بار یا 2 بار لفظ طلاق کہہ دیا، لفظ طلاق اس میں تو گنجائش ہے. اور اگر 3 بار کہہ دیا یہ لفظ تو بس پھر گنجائش نہیں. نے مانی قانون کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ چیز ہے کہ قانون کا ایک لفظ جو ہے اگر 2 دفعہ کہا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، 3 دفعہ اس لفظ کو کہہ دیا جائے، اس لفظ کو 3 دفعہ کہہ دیا جائے، کیا یہ قانون ہوگا خدا کا بنایا ہوا قانون؟ تو پھر گنجائش نہیں. یہ ہیں ہمارے وہ قوانین جن کو غیر مسلم دیکھتے ہیں تو پوچھیں تو یہ ہیں کہ صاحب یہ ہیں قوانین جنہیں آپ کہتے ہو کہ خدا نے ہمارے ہاں ابدی قوانین دیے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے قوانین سے وہ اعلیٰ اور افضل اور بلند مرتبہ ہے. یہ ہے وہ چیز کہ 2 مرتبہ ایک لفظ دوہرا دیا جائے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، اور 3 مرتبہ اگر وہ کہہ دیا جائے تو پھر معاملہ وہ ختم نظام کرنے والے کی اذان تو جاتا ہے 3 دفعہ. عزیزان من یہ بات نہیں. اور عجیب چیز ہے، قرآن ہے عزیزان من، خدا کا کلام ہے، اسے معلوم تھا ہم نے کیا کرنا ہے. 2 ہی آیتیں بعد قرآن نے یہ کہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ خُزُوًا. دیکھنا خدا کی ان آیات و قوانین کو کہیں مذاق نہ بنا دے. یہی کہا ہے. یہ ہے قرآن کے آقا. 2 مرتبہ کی یہ صورت ہے. اس دوران میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. یہ ہونے لگا ہے تم لگے طلاق دینے تو یہ غلط بات ہے کہ تم اسے کچھ دے چکے ہو جو اس سے پیشتر مہر کی صورت میں اور عطیے کچھ زیورات کی صورت میں، تو وہ اس سے چھیننا شروع کر دو، واپس لینا شروع کر دو. یہ بات نہیں. لیکن
اب یہ معاشرے کے لیے ہے، وہ جو خالص کمیٹی بیٹھی تھی اس کے لیے ہے. تو اگر تم دیکھو کہ یہی چیز روک بن رہی ہے اس معاملے میں، تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ میاں بیوی رہ کے جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے ان سے یہ قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ کچھ لینے دینے کا معاملہ درمیان میں آڑے آ رہا ہے اس سے. تو یہ چیز ایسی نہ ہو جائے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے راستے میں سنگ گراں بن جائے نہ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. عورت کو دیا تھا نا یہ کچھ، تو کہا کہ اگر ایسی صورت ہو معاشرہ یہ دیکھے عورت کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے طلاق کا، بغیر دیے ہوئے یہ معاملہ طے نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ دیا تھا اس میں سے کچھ وہ واپس دے دے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اس میں کتنی بڑی حکمت کشیدہ ہے. نکاح کے وقت خامن مہر کی شکل میں، مہر بھی تحفہ ہوتا ہے، گفٹ کی شکل میں کچھ عورت کو دیتا ہے. اب اس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے، اس قانون کو. جو ابیوز کرنے والی کوئی ہو، آج اس نے ایک نکاح کیا، 50,000 روپیہ مہر اسے وصول کیا، نہ بھی کیا تو ڈگری مل جاتی ہے، ہفتے بھر کے بعد طلاق. اس کے بعد دوسری جگہ نکاح. میں ابیوز کرنے والیوں کا کہہ رہا ہوں. تو قانون دینے والا خدا جو ہے وہ ان گنجائشوں، ان راستوں کو بھی بند کرتا ہے. تو کہا کہ یہ صورت نہیں ہو کہ کوئی یہ شروع کر دے اس قسم کا قصہ. ایسی صورت میں یہ جو مجاز ہے، ثالث، یہ حاکم، یہ عدالت، یہ فیملی کورٹ، وہ یہ طے کرے کہ نہیں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے اور تم تو اس غرض کے لیے یہ کچھ کر رہی ہو، اس لیے ٹھیک ہے یہ واپس لینا ہوگا تمہیں. یہ شکل ہے جس کے لیے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ وہ حدود اللہ کی پابندی نہیں کر رہے، نہیں کر سکیں گے، تو اس صورت میں تم یہ کہہ سکتے ہو عورت سے کہ کچھ تم واپس دے دو، پھر معاہدہ فسخ کر دو. اب ہمارے ہاں یہ صورت ہے کہ مرد کو تو یہ حق حاصل ہے جس وقت جب بھی چاہے بغیر کسی قسم کا کوئی ریزن دیے ہوئے، کوئی وجہ بتائے، کوئی سبب بتائے، طلاق طلاق اور طلاق 3 مرتبہ کہا، معاملہ ختم. اس کے بعد دوبارہ ان کا نکاح جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا، بغل میں میری بیٹیاں اور بہن بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، جسے حلالہ آپ کہتے ہیں. مرد کو تو یہ حق حاصل کہ جب جس وقت جی چاہے ذرا سا غصہ تاؤ میں آیا، ہڈیاں میں نمک زیادہ پڑا، طلاق طلاق طلاق، معاملہ ختم. اس کے بعد بیچاری رو رہی ہے، یہ بے گناہ عورت کے اوپر ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں. اسے کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ جو معاہدہ اس کی مرضی سے اس طرح سے طے ہوا تھا وہ اپنی مرضی سے توڑ دے. یہ جائے ڈالتے ہیں. مرد کے لیے اگر یہ رکھا جاتا تو پھر بھی یہ بات ہی کہ روز عدالتوں میں یہ جاتے ہی ہیں. یہ بیچاری دردہ نشین گھر میں بیٹھنے والی، جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اس کی تو حالت یہ ہے کہ یہ بیچاری اپنا قول بھی اچھی طرح سے وہاں پلیٹ نہیں کر سکتی. اسے تو یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ کچہری. میاں صاحب گھر میں کھڑے کھڑے طلاق طلاق طلاق، معاملہ ختم. اور جب پھر وہ چلو کچہری والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو اور مجھے سب کو معلوم ہے. کیا خدا یہ اس قسم کے قوانین دے گا جس کے متعلق خود اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو تو اس حالت میں رکھا ہوا ہے مرد نے کہ یہ بیچاری دوسرے مرد کے سامنے اپنا قصہ بیان نہیں کر سکتی. بات نہیں یہ ٹھیک. ان کا حدود اللہ ہے، فلا تعتدوا. یاد رکھو یہ ہم نے حدیں باندھ دی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. سنیے، ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو ان حدود سے تجاوز کریں گے ظلم کریں گے. دیکھا آپ نے کتنا ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر آج ہمارے معاشرے میں. حدود اللہ سے تجاوز ہوا ہوا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا یہ ہے 2 دفعہ کی معاہدے کے فسخ ہونے کے بعد گنجائش باقی ہے. اور اگر 2 کے بعد آگے پھر نوبت یہ آ گئی ہے، اگر یہ صورت پیدا ہوئی ہے فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ.
فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ہاں اس نے کہیں کسی اور مرد سے پھر شادی کر لی، زمانہ گزر گیا، بیوہ ہو گئی، یا وہاں سے بھی اس کی طلاق کی نوبت آ پہنچی، اس دوران میں آپس کے تجربے نے یہ بتایا کہ نہیں یہ نکاح بہتر تھا، کہا کہ اب پھر اس کی گنجائش نکلے گی، ابدی طور پر وہ بالکل نہیں پھٹکارتا، قانونی پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ اصلاح کی شکل نکلتی آئے. یہ تھی وہ چیز جس کے لیے کہا کہ 3 دفعہ یہ کہہ دیا طلاق، اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ یہ چھوڑیے قصہ آپ کو معلوم ہے، میں نہیں دہرانا چاہتا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. وہی 2 دفعہ کی طلاق کا قصہ جس میں گنجائش ہے واپسی کی. اگر وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ چیز فیصلے کر دینے کی ہے. رکھنا چاہتے ہو قانون کے مطابق، میاں بیوی رہنا چاہتے ہو، اس صورت میں میاں بیوی رہ سکے. حسن سلوک سے چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کو حسن سلوک سے چھوڑ دو. یہاں چھوڑتے وقت بھی حسن سلوک، یہ تو میاں بیوی کا آپس میں چھوڑنا ہے عزیزان مان. وہ تو یہ کہتا ہے کہ دشمنوں کو بھی مکے کے قریش اتنی اذیت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد وہ وقت آ رہا ہے جب ان سے قطع علاقہ کیا جائے گا، قطع تعلق کیا جائے گا. وہاں بھی کہا گیا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تعلقات رکھنے حسن کارانہ تو ایک طرف کہا ہے، تعلقات منقطع کرو تو وہ بھی حسن کارانہ انداز سے منقطع کرو. ورنہ تعلقات کے منقطع ہونے میں پھر جڑا دوڑی پٹنا ہے ساڈے، وہ تو آپ کو معلوم ہے نا. وہ تو ایسا پنجابی کام ہے یوں علم مشرہ ہوں وہ معاملہ، اور وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں والا وہ کہہ گیا میری لگ بھی کسی نے نہیں دیکھی، ٹوٹلی نہیں جگ دیکھتا. یہ ٹوٹنا جو ہمارے ہاں کا تو ایسا تماشا کریٹ کرتا ہے. قرآن ہے عزیزان من، وہ تعلقات منقطع کرنے میں بھی کہتا ہے جمیلہ. شریف انسان کا کام یہ ہے، نہیں نباہ ہوا، تعلقات منقطع ہو رہے ہیں، شرافت کو چھوڑ کے حوالے پر بھی کہیں آتے ہو، حسن کارانہ انداز سے انقطاع کرو تعلقات کا. تو میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ حسن کارانہ انداز سے کیوں نہیں ہوں گے؟ اور سرّحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا. دیکھیے یہ جو دوبارہ نکاح میں تم نے لانا ہے، میاں بیوی بننے کی حیثیت اختیار کرنی ہے، تو اس نیت سے نہ کرو کہ اچھا ایک دفعہ تو نکل کے آئے نا قبروں سے، اب کیا دو دن سوچ لوں گا. کہتا اس نیت سے نہیں. میاں بیوی اور ان کے تعلقات کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے تو تم سمجھ کیا رہے ہو. تو یہ تو تعلق ہی زوج کا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں عربی زبان میں زوج کہتے ہیں اس چیز کو 2 چیزوں کے ہیں کہ وہ دونوں کے ملنے سے ایک اکٹھی چیز بنی. ان میں سے اگر ایک رہ جائے یا ایک ناقص ہو جائے تو بات چلے ہی نہ آگے. گاڑی کے جو 2 پہیے ہوتے ہیں، گدے کے 2 پہیے، وہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں. اتنا ان کا صحیح برابر کا ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے. ایک پہیہ ذرا سا چھوٹا کر دیجئے دوسرے پہیے سے چلائیے گاڑی کو، تو چھوٹا تو ایک طرف رہا جہاں پہ بنیاد ہی آپ تعلقات کی رکھتے ہیں. یعنی عورت کا تو ہمیشہ چھوٹا پہیہ قرار دیا آپ نے. پھر جو گاڑیاں چلتی ہیں آپ کو دیکھ لیا، تو چھوٹا تو ایک طرف رہا. اگر صورت یہ ہو گئی کہ ایک پہیہ گول ہو دوسرا چمکڑا ہو تو وہ تھوڑا چراہے تو اس گڈی کا حال جو کچھ ہوا ہے. چراہے میں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے عزیزان من؟ ہر گھر میں وہ گاڑی دیکھیے کہ کیا ہو رہی ہوتی. وہ تو ان بیچاریوں کا صبر ہے کہ ہم نے ان کو اس پوزیشن میں باندھ کے رکھا ہوا ہے
کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے دم مر جاؤں مرضی میرے سے یاد کی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو ظلم کر کے ان کا کچھ بگاڑا ہے، بس نے اپنا سب کچھ بگاڑ لیا ہے۔ آدھی آبادی انسانیت کی جس کو آپ اس حالت میں رکھتے ہیں، پھر انسانیت آگے قدم بڑھا سکے گی؟ جو عذاب ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں ان میں بیشتر وجہ یہ ہے، گھر میں مساوات کی زندگی، تعظیم کی زندگی، احترام کی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کی زندگی بسر کیجیے۔ دیکھیے گھر کا نقشہ کیا ہوتا ہے، آپ کو کتنا سکون قلب حاصل ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، باہر کے معاشرے میں آپ کی بیلنس پرسنالٹی کیا چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یہاں پہ مصیبت یہ ہوتی ہے، صبح بیوی سے لڑ کے جاتا ہے، بدقسمتی سے اگر مجسٹریٹ واقع ہوتا ہے پھانسی دے دیں گا، ججمان ہو جاتا غصہ کتنا کرتا پھر جا کے۔ آپ دیکھیے کہ باہر کے معاملے میں جو لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بیلنس نہیں ان کا ہوتا، ان کے گھر کی زندگی کو پروڈن کیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سرچشمہ کہاں تھا اس چڑچڑاہٹ کا، بات نکلی کہاں جا کر۔ قرآن یہ کرتا عزیزان من کہ بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک اعتدال پہ قائم ذات، متوازن ذات گھر کے اندر بناتا ہے، اور وہ اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ یہ جو دو زوج ہیں گاڑی کو چلانے کے لیے یکسانیت ہو ان کے اندر، ہم آہنگی ہو، رفاقت ہو، احترام ہو، تعظیم ہو ایک دوسرے۔ پھر دیکھیے کہ نقشہ کیا بنتا ہے آپ کے یہاں کے معاشرے کا۔ آؤ کر رہے ولا تم سے کو ہونا زرارن لیتا تدو نہیں وہ نہیں یافا الزالے کا۔ قرآن ہے عزیزان من، جو ایسا کرتا ہے اس نیت سے باندھ کے رکھتا ہے اس کو بیوی کو، بظاہر یہ نظر آتا ہے نا کہ یہ اس پہ ظلم کر رہا ہے، غور سے سنیے عزیزان من، قرآن ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ جو ایسا کرتا ہے بظاہر دل میں خوش ہوتا ہے تو اس پہ ظلم کر رہا ہو، تو وقت اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہو۔ واہ 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 واہ، دیکھا عزیزان من قرآن کی عظمت کتنی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ فقط ظلم نفسہ، اور یہاں کہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا۔ دیکھنا خدا کے قوانین کو مذاق نہ بنا دینا۔ یہ قوانین کیا ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ خدا کی نعمت ہے یہ جو تمہیں قوانین دے رہا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا یہ مانگتے ہیں کہ راستہ ہم کو دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جس سے تم نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منعم علیہ، ہمارے ہاں تو پھر اس کے بعد ذہن میں وہی نقشے آتے ہیں نا کہ تقویٰ پرہیزگار، جو ہم نے اپنے یہاں تصور بنا رکھا ہے۔ کہتا ہوں قرآن سے آپ اگر نعمت خداوندی کی آیات کو اکٹھی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کن کا راستہ دیکھنے کی آپ امیدیں اور آرزویں لے کے خدا کے حضور جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو نہ کوئی امید لے کے جاتے ہیں، نہ آرزو، چند الفاظ ہیں جو ہم نے زبانی یاد کر رکھے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر وہ امام صاحب جو ہے نہ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ایسے اٹھے ہوئے خود کنڈے ہوئے ہیں، اور اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو طوطے کی طرح دوہرا رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچئے کہ خدا کے حضور آرزو لے کے جاتے ہیں اتنی مرتبہ دن میں، حضور کا قبلہ ہو کے اس سے کہتے ہیں ان کا راستہ دکھا جو منعم علیہ تھے۔ اور یہاں کہا ہے کہ یہ جو آئلی زندگی کے متعلق ہم نے تمہیں قوانین دیے ہیں جن سے یہ زندگی خوشگوار بنے گی، یہ خدا کی نعمت تھی۔ ہم عارضی کرتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے گھر کی زندگی جنت کی زندگی۔
دیکھا آرزویں کہاں آتی ہیں آپ کے یہاں؟ کیا آرزو آپ لے کے جاتے ہیں؟ ان کی زندگی، ان کا راستہ دکھا، جن کے گھروں کی زندگی جو ہے اس قسم کی جنت بدانہ فضاؤں کی زندگی ہے کہ جسے تو نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ یہ ہے عزیزان من، گھر میں خدا کی نعمت کس طرح سے آتی ہے۔ اور یہ آپ نے گھر کے اندر اس سے کہا کہ مرد داروغہ ہے عورتوں کے اوپر سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر جو تھانے دار بھی تو حوالات میں کیا دی زندگی ہے، بڑی نعمت خدا دی ہے، نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، خدا نے قانون نافذ کیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک اعزاز اور بھی ہے، ایک قانون ڈکٹیٹر دیتا ہے، ملوکیت کے قوانین، ایسا کرنا ہوگا، سوال ہی نہیں ہے کیوں کرنا ہوگا، کیوں کرنا ہوگا، حکم حاکم مرد مفادات، ہمارا حکم ہے ایسا کرنا ہوگا، پوری معقولیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایک قانون ہوتا ہے جس قانون سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے، قانون دینے سے پہلے حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اس میں اصلاح کا تقاضا یہ ہے، اس تقاضے کے لیے ہم نے سوچ کے کچھ پابندیاں تجویز کی ہیں، یہ پابندیاں نیچے دی جاتی ہیں، اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو اس کے نتائج ایسے خوشگوار نکلیں گے۔ یہ جو ہوتا ہے قانون سے پہلے اس کا آبجیکٹو قانون کا دینا، یہ بتانا کہ یہ قانون کیوں نافذ کیا جا رہا ہے، دا وائی آف اٹ، مصلحت کیا ہے اس کی، تقاضا کیا تھا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اسے کہتے ہیں حکمت۔ اب یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ صرف قانون دے، حکمت اس کی ہم خود وضع کر لیں، اس نے کہا کہ نہیں اس میں دھوکہ کھا جاؤ گے، ہم نے جب کہا ہے کہ اس قسم کی زندگی پیدا کرو تمہارے نتائج اچھے خوشگوار نکلیں گے، اب خوشگوار نتائج تو آپ خود اپنے ذہن میں بھی متعین کر سکتے ہیں کہ گھر میں صاحب یہ روز آتے ہیں ہوتا ہے کہ گھر 40 کی صورت میں سکتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک حاکم ہونا چاہیے گھر کے اندر۔ اب اگر آپ نے وہاں وہ ہنٹر کی زندگی جو ہے بدر کی، وہاں آپ نے ایک بادشاہ بنا دیا، ایک حاکم بنا لیا، ایک داروغہ بنا لیا، اور اس کے بعد اپنے آکام کو آپ ڈنڈے کے زور سے منواتے چلے گئے، ٹھیک ہے، بیوی بھی ڈری دبتی بیٹھی ہے، بچے بھی سہمے ہوئے، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، اپنے ذہن میں آپ سمجھ رہے ہیں اور باہر بھی کہہ رہے ہیں کہ سب جیسا ڈسپلن میرے ہاں ہے کم دیکھا ہوگا میں نے کہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے کیوں کر سکے سامنے سے، آپ نے خود متعین کر دیا نا کہ نتائج بڑے خوشگوار نکل رہے ہیں، اور یہ اپنے ذہن سے نتائج کا متعین کرنا ہی تو ہے، جہاں یہ آپ کے اتنے مظاہر مختلف اور اتنی قریتیں مختلف اور اتنے قوانین مختلف، ہر شخص مطمئن ہوتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر وہ مگن ہوتا ہے کہ ہم جس طریق پہ چل رہے ہیں بالکل صحیح، تو ہم کہتا ہے صرف قانون کا دینا ہی ضروری نہیں ہوتا، یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، متعین کر دیتا ہے وہ نتیجے کو بھی، کیوں متعین کرتا ہے؟ تاکہ فریب میں انسان نہ رہے، اگر وہ نتیجہ نکلتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قانون پہ عمل ہو رہا ہے، اور اگر وہ نتیجہ نہیں نکل رہا